شمار انسان دے اوتے اپنے احسانات فرمائے نے، اتنی ہوندیاں نعمتاں اور اتنے بڑے بڑے ہوتے بندہ مومن دے اوتے احسانات نے، لیکن وہ کریم رب ہے انہیں انسان کو فرمایا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ غارت ہو جائے یہ انسان جو کتنا بڑا احسان فراموش ہے، احسان بھول جانے والا ہے، قدردانی نہیں کرتا ہے۔ فرمایا من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اس کا ماضی اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر یاد کروایا ہے کہ انسان جب مستقبل میں پہنچ جائے تو کبھی مستقبل میں عالم تنہائی کے کسی لمحے میں بیٹھ کر اپنے ماضی کو سامنے رکھے، گزرے ہوئے وقت کو سامنے رکھے اور اس کو یاد کرے کہ من ای شیء خلقہ، کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ رب کا حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اور کبھی کبھی انسان اپنے مستقبل کو بھی دیکھے، اس پہ بھی نظر رکھے کہ رب تعالیٰ کی کتنیاں اس پر مہربانیاں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، اس کی قدرت کا جو انسان شاکار بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج جو حضرت انسان کے سر پہ رکھا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی خوبصورت ڈگری جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، بالآخر کبھی انسان تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ اس کے رب کی اس پر کتنی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہیں۔ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے نا، کہہ دے سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے، فرمایا من ای شیء خلقہ، فرمایا انسان غور کر تینوں رب نے کس چیز نال پیدا کیتا ہے، من نطفۃ، فرمایا عالم تنہائی دے اندر بیٹھ کے سوچ، کریم رب نے تینوں ایک بوند دے نال پیدا فرمایا ہے، خلقہ فقدر، فرمایا پھر اللہ کریم نے تیری ہر چیز نو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، اللہ کریم نے تیرے اعضائے جسمانی نو پھر درست پیدا کیتا ہے، رب کریم نے پھر اکھاں دے اندر تینوں قوت بینائی بھی عطا فرمائی ہے، کاناں دے اندر قوت شنوائی بھی عطا فرمائی ہے، زبان دے اندر کریم رب نے تینوں قوت گویائی بھی عطا فرمائی ہے، پھر اللہ کریم نے تینوں دل دیاں طاقتاں بھی عطا فرمائی ہیں، پھر اللہ کریم نے تیرے دماغ دے اندر تینوں سوچن دی قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی ہے، پھر کریم رب نے تیرے بازواں اور تیریاں ٹنگاں دے اندر خالق کائنات نے قوت بھی عطا فرمائی ہے، میرا رب تینوں اپنے احسانات یاد کروا رہا ہے، فرمایا قتل الانسان اکفر، فرمایا غارت ہو جائے انسان، ایک کتنا احسان فراموش ہے، من ای شیء خلق، اللہ نے تینوں کس چیز دے نال پیدا فرمایا ہے، من نطفۃ، ایک بوند دے نال، فرمایا خلقہ فقدر، پھر اللہ کریم نے تینوں ٹھیک ٹھاک اعضائے جسمانی عطا فرمائے نے۔ ایک وقت سی کہ انسان زبان تے ایسی لیکن بول نہیں سکتا، دماغ تے ہے لیکن سوچن دی قوت اور وہ طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے نہیں لیکن پکڑ نہیں سکتا، پاؤں ہے نہیں لیکن اپنے پاؤں تے کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ماضی ہے انسان دا۔ جدو کریم رب نے پیدا کیتا ہے، خلقہ فقدر، ٹھیک ٹھاک اعضائے جسمانی عطا فرمائے نے، لیکن حالت ایسی کہ اعضاء موجود نے لیکن کسی دا تو محتاج ہے، نہ اپنی زبان نال بول سکتا ہے، نہ جناب والا اپنے دماغ نال سوچ سکتا ہے، نہ اپنے ہتھاں نال پکڑ سکتا ہے، نہ اپنے پیروں تے کھلو سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، کسی دا تو محتاج ہے۔ اللہ کریم نے اس قدر تیرے ماضی نو بنایا، تینوں تخلیق دے پیدائش دے مراحل دے وچوں گزاریا، اور پھر فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان کو اپنے ماضی نو یاد نہیں رکھتا، کتنا احسان فراموش ہو گیا ہے، ایک ایک لمحے ہوتے تیرے رب نے تیرے ہوتے کتنے بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ سے داؤد علیہ السلام نے اللہ کریم سے کچھ بارگاہ عرض کی تھی، مولا تیری نعمتاں تے بے شمار نے وائن تو نعمت اللہ الہ تو سوا، شمار تے عادات تو بار نے اتنے تیرے احسانات نے، لیکن تیرا سب تو چھوٹا احسان
سب تو چھوٹی مہربانی تے سب تو چھوٹی تیری نعمت جڑی تو اپنے بندیاں دے اوتے فرمائی ہے او کیڑی ہے؟ بڑا عجیب جہا سوال ہے کہ سب تو چھوٹا احسان کیڑا ہے؟ میرے کریم رب نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر ایک لمحے لئی اپنے سانس نو روک جڑا تو بار کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے سانساں دی مالا نو روکیا تے سانس جدوں روکے نا تے جان خطرے دے اندر آ گئی، جان لباں تے آ گئی تے پھر اجازت چاہیے، مولا مینوں اجازت دے کہ میں سانس کڈاں، میری جان دے اندر جان پیدا ہو جائے تے جڑا خطرہ میری جان تے بنیا ہے سا رکن دے نال خطرہ میرے تو ٹل جائے۔ میرے کریم رب نے فرمایا اے میرے پیغمبر یہ جڑا تو سا ایک اندر لینا ہے تے ایک باہر لینا ہے، یہ جڑے سا تیرے آتے جا رہے ہیں، یہ جڑی ساواں دی دولت اور نعمت ہے میرے بندیاں دے اوتے میرے احسانات وچوں سب تو چھوٹا احسان یہی ہے۔ سب تو چھوٹا احسان یہی ہے۔ انسان جو تو ساہ لیندا ہے، انسان تے ساہ لے لیا لیکن انہاں ساواں دی قدر نہیں کیتی، اس نعمت دی قدر نہیں کیتی کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ حالانکہ رب فرماتا ہے میں جتنے تیرے تے احسانات کیتے نے سب تو نکا احسان ہے کہ تیرے اندر سانس کو جاری فرمایا ہے۔ انسان ساہ لیتا ہے لیکن معلوم نہیں وہ دے کارخانہ قدرت نو کتنی حرکت کرنی پڑتی ہے ایک سانس لینے واسطے کہ وہ دا شاہکار زندگی دی نعمت تو لطف اٹھا رہا ہے۔ جنہوں اللہ نے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم دا تاج دیتا ہے، رب نے انہوں سانس دی نعمت دیتی ہے، جنہوں آسان تقویم دیاں ڈگریاں دیتی ہیں، رب نے انہوں نعمت دیتی ہے، چھوٹا جہاں احسان ہے تے جنہی چھوٹی جی نعمت دا یہ حال ہے کہ ایک لمحے نہیں رک جائے تے زندگی دا چراغ مک جائے تے انہیاں باقی نعمتاں دا حال کی ہوئے گا، وہ دے باقی احسانات دی عظمت اور شان کی ہوئے گی۔ لیکن ہم یہ قدرات نہ صرف میرے رب نے اس سانس کی دولت دیتی ہے بلکہ فرمایا انسان جب تو ساہ بار کٹتا ہے تیرا سانس زہریلا ہوتا ہے، انسان کا سانس بہت زہریلا ہے، اور انسان جب تو ساہ اندر لیتا ہے پھر بھی نو ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ نے درختاں نو نباتات نو حکم دیتا ہے میرا شاہکار جب تو ساہ بار کٹے ادھی زہریلی سانس نو اپنے اندر جذب کرو، جب تو ساہ اندر لینے کی کوشش کرے تازہ اور فریش آکسیجن مہیا کرو تاکہ یہ زندگی دی رونق بحال رہ جائے۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت کے کارخانے بندہ مومن واسطے کس قدر کھول دیتے ہیں۔ ساہ بار کٹے تے درختوں حکم ہے یہ زہریلی گیس نو جذب کرو، ساہ اندر رہ جائے تے حکم ہے انہوں تازہ اور فریش آکسیجن مہیا کرو۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا عالم تنہائی سے بیٹھ کے غور کرو میری ساری سب تو چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ میں بندے کو ساواں دی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ سانس آتے جا رہے ہیں اور فرمایا خلقہ فقدرہ، اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن اعضائے جسمانی بالکل ٹھیک ٹھاک رب کریم نے عطا فرما چھوڑے ہیں۔ انسان کو پیدا کیا تو فرمایا دو بوند پانی سے تجھے یہ بنایا، تجھے یہ تیرا جسم پہ ماس پیدا کیا، ہڈیاں پیدا کر دی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں اور گوشت کے اندر یہ بولنے والا آلہ لگا دیا ہے جس کی نہ رنگ ہے نہ شکل ہے، نہیں پتا یہ اندر کون بول رہا ہے۔ اللہ نے یہ بولنے کی تجھے حص دی ہے، اور پھر یہاں تجھے قوت شنوائی دی ہے، پھر یہاں تجھے سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کر دی ہے، اور تجھے طاقتوں اور قوتوں سے نواز کر اللہ کریم نے اپنی قدرت کا تجھے عظیم شاہکار قرار دے دیا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے تو بوندی پیدا کیتا وا قدرتی سبحانی ماس تے ہڈیاں کتھوں لیونی تے مینوں بڑی حیرانی وچ بولن والا میرے کون
کر دیتا ہے. ہن حالت ہے کہ چھوٹا جہا بچہ قطار اونٹاں دی پکڑ کے جا رہا ہے. بچہ اگے پیا ٹردا ہے, قطار اونٹاں دی پیچھے پہ ٹر دی ہے. یہ اندر بندے دا کمال نہیں ہے. میرا رب فرماندا ہے بندے کدی عالم تنہائی دے اندر بیٹھ کے سر انہاں بڑے بڑے اونٹاں دے دلاں دے اندر چھوٹے جہے بچے دا روح جس ذات نے پیدا کیتا ہے وہ ذات رب العالمین ہے جنہیں تینوں بھی پیدا کیتا ہے. کل جہان دیا ہر شے نوں اس ذات نے پیدا فرمایا. فرمایا ہوں تیری قوت اور طاقت دا یہ عالم ہے. جے رب چاہندا کہ ایک جانور بھی تیرے قابو چ نہ آندا. انسان ہاتھی نو پکڑ کے جا رہا ہے اور ہاتھی انسان دے تابع ہے. اتنے بڑے ہاتھی دے دل دے اندر حضرت انسان دا روح کس نے پیدا کیتا ہے؟ سونا رب جنہیں جانوراں دے دلاں دے وچ بھی تیرا احترام تے تیرا روح پیدا فرما دیتا ہے. کائنات کی ہر چیز نو تیرے تابع کیتا ہے. تے پھر فرمایا کدی بیٹھ کے اپنے ماضی نو یاد تے کریا کر. ایک کو وقت سی کہ تو بول نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, اکھاں ہیں ویکھ رہے ہیں, دماغ ہے لیکن سوچ نہیں سکتا ہے جی, کسے دا محتاج ہے. وقت دے نال انہیں تینوں ساریاں قوتاں تے طاقتاں عطا فرمائیں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان دیاں یہ ساریاں طاقتاں پھر انہوں جواب دے جاندیاں نہیں. پھر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے. لیکن جب ایسا وقت آ جائے تو اللہ کریم پھر ہی اپنے بندہ دے اوپر مہربان ہے. انہیں پیدا کیتا پھر احسانات. جب انسان تے ایسا ویلا آ جائے کہ ہن دیاں طاقتاں اور قوتاں پھر جواب دے گئی ہیں, اللہ پھر بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑدا. اللہ اس وقت بھی اپنے شاگرد دے اوپر مہربانیاں فرماندا ہے. اللہ اس وقت بھی اپنے بندے دے اوپر اپنے احسانات فرماندا ہے. جا کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, اللہ کریم نے فرمایا ثم السبیل یسرا. فرمایا پھر اللہ کریم نے تیرے واسطے زندگی دیاں راہاں آسان کر دیتا ہے. اللہ کریم نے تیرے اذان ٹھیک ٹھاک بنا کے زندگی دے راستے تیرے اوپر آسان کر دیتے ہیں, مشکلات دور کر چھڑیاں نے. اللہ کریم نے تیریاں پریشانیاں دور کر دیتیاں نے. تیرے واسطے معاملات دنیا نو اللہ کریم نے آسان بنا چھوڑیا ہے. پھر جناب والا وقت دے نال تیرے جسم دے وچوں طاقتاں ختم ہو گئیاں, تیریاں قوتاں جواب دے گئیاں, تیری کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, تیری بینائی جناب والا کمزور ہو گئی, قوت شنوائی کمزور ہو گئی ہے. فالج دی وجہ نال تیری قوت گویائی جواب دے گئی ہے. زبان ہے لیکن پھر تو بول نہیں سکتا ہے. جناب والا بستر دے اوتے موجود ہے تو خود اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا ہے. تو پیشاب بھی اپنے بستر تے پیا کرتا ہے. تیرے بیٹے جناب والا تیرے گھر والے چند لمحے تیرے قریب کھڑے ہو کے پھر اپنے اپنے کما کاراں دے اندر نکل جاندے نے. چند لمحے تیرے کول آ کے تیری چارپائی نو برانڈے دے اندر رکھ کے پھر چلے جاندے نے. دعا کرتے نے اللہ بابے نو پردہ دے دے, اللہ بابے نو پردہ دے دے. تم ہی جا کے ڈاکٹر دے کول کہنا ہے ڈاکٹر ہن میرے تے او حالت پیدا ہو چکی ہے, مینوں زہر دا ٹیکا لا دے تاکہ میری محتاجی ختم ہو جائے. اللہ کریم فرماتا ہے بندے اپنے ماضی نو بھی یاد رکھیا کر, اپنے حال نو بھی یاد رکھیا کر, کدی کدی اپنے مستقبل نو بھی یاد رکھیا کر. فرمایا جدوں تیری یہ حالت ہو جاندی ہے تو اپنے بستر دے اوتے پھر محتاج ہو گیا ہے. تیرا ماضی تیرے تے پھر پلٹ آیا ہے, گزریا زمانہ تیرے تے پھر آ گیا ہے. چھپ گئیاں تیریاں ساریاں طاقتاں, چھوڑ گئے تینوں زمانے والے سارے. میرا اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ, اللہ نے پھر تینوں موت دے کے تیرے ہوتے بڑا بڑا احسان فرمایا ہے. موت بھی میرے رب دا احسان ہے, موت بھی کسی احسان تو کم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے زندگی بھی میرا احسان ہے, میں عطا فرمائی ہے. پھر ایسا وقت آئے گا جب ساری دنیا تیرے تو کنارہ کشی اختیار کرے گی, اور مالک تیرے تو اپنی رحمتوں دور نہیں کرے گا. اللہ کریم پھر تیرے تے مہربانیاں کرے گا. فرمایا ثم اماتہ, پھر اللہ تینوں موت دے گا. لیکن
کدی تنہائی دے اندر بیٹھ کے سوچیا کر موت بکریاں تے بھی آئی ہے موت جانوراں تے بھی آئی ہے موت شیراں تے بھی آندی ہے موت اونٹاں تے بھی آندی ہے موت گھوڑیاں تے بھی آندی ہے لیکن جانور مر جائے انسان دے گلے دے اندر رسی پا کے گھسیٹ کے سٹ آندا ہے لیکن انسان دنیا تو چلا جائے میرا رب فرماتا ہے ثم اماتہ فرمایا موت میں تینوں دتی میری نعمت ہے موت میرا احسان ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ میرا شاکار ہے انہوں جانور دی طرح گلے دے اندر رسی پا کے سٹنا نہیں ہے فرمایا انہوں میں شان دیتی ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تقویم دا تاج عطا فرمایا ہے پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا میں انہوں عزت دا تاج عطا فرمایا ہے فرمایا انہوں گلے دے رسی پا کے سٹنا نہیں ہے فرمایا موت میرا احسان ہے اللہ فرماتا ہے انہوں غسل دینا ہے غسل دینا انہوں 17 گز کپڑا سفید لے آ کے پوا دینا ہے پھر انہوں 4 مہینے لٹا کے ادھا منہ کھول دینا ہے پھر لوگوں نے کہنا ہے آؤ چہرہ ویکھ لو اللہ کا شکار چلے لیکن دعوت دیتی ہے رب نے کہ انسان کدی کدی تنہائی بیٹھ کے سوچے کہ جن دے وہ دنیا تے عمل کر رہے ہیں کیا خدا چہرہ لوگوں کو کھان دے قابل ہے کہ نہیں ہے دنیا کے اندر جس قدر وہ زندگی گزار رہا ہے جس طرح اپنے رب دیا نافرمانیاں کر رہا ہے کیا مرن تو بعد اے مکھ لوگوں کو کھان دے قابل ہے اور رب تے کتنا مہربان ہے فرمایا انہوں جانور دی طرح سٹنا نہیں ہے گڑے دے اندر گڑے چھوڑ کے ہوتے مٹی پا کے نہیں آنا ہے فرمایا ہے میرا شاکار ہے انہوں مرن تو بعد بھی عزت و تکریم دینی ہے مرن تو بعد بھی دا احترام کرنا ہے احترام دنال غسل ہے فرمایا غسل بھی اپنے دین بدن پر آئے سخت ہاتھ لا دین اور میرے شاکار کو تکلیف ہو جائے فرمایا گھر والے انہوں غسل دین تاکہ ایدے واسطے وقت غسل بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں اور پھر فرمایا انہوں 17 گز دا کپڑا دے کے اگر ساری زندگی اچھا لباس نہ پایا ہوئے لیکن میرے رب نے مرد ہوتے ایسی شان دیتی ہے فرمایا جڑا 1 نمبر کپڑا بازاروں سفید ملتا ہے جنہوں رب دے حبیب نے پسند کیتا ہے فرمایا ہم جاندی میری انہوں خوبصورت لباس دے کے دنیا کو بھیجنا ہے رب نے تیرے واسطے کتنے عظیم احسانات دا کتنے بندوبست فرمائے نے قدم قدم دے ہوتے تینوں شان دیتی ہے مخلوق آ رہی ہے انسان دا مکھ ویکھن واسطے پھر فرمایا ادھا جنازہ پڑھو پڑھ کے دے واسطے بخشش دیاں دعاواں مانگو فرمایا پھر بھی انہوں اعزاز دینا ہے اگر چاندہ تے حکم کردہ کہ ایدی 4 پائنوں ایدی میت 2 انسان چک کے لے جان فرمایا 2 نہ چکن 4 انسان اٹھان اور اٹھا کے تیز نہ چلن تاکہ 4 پائی ہوتے ستے رب دے شاکار دے جسم چھٹ کے نہ لگن فرمایا آرام اور سکون کے ساتھ اسے اس کی منزل کی طرف لے کر جانا ہے اتنا مہربان ہے زندگی بھی دی زندگی کی نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں ایک ایک لمحے تجھے بے شمار مہربانیوں سے نوازا ہے اور جب تیری سانس نکل گئی پھر بھی تجھے اعزازات عطا فرمائے ہیں اللہ نے پھر بھی اپنے احسانات اور اپنی نعمتوں کے تیرے اوپر انبار کر دیے ہیں فرمایا پھر 4 انسان پھر اس کو اٹھائیں اور اس انداز سے اٹھائیں کہ ایک ایک بندہ 40 قدم اس کو اٹھا کے چلے کوئی پڑھ رہا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کوئی آیت الکرسی پڑھ رہا ہو کوئی درود پاک کا ورد کر رہا ہو فرمایا کوئی خان ہو یا ملک ہو یا پٹھان ہو کوئی چودھری ہو دنیا دار ہو مالدار ہو یا غریب ہو اب یہ جو میرا شاکار میری طرف آ رہا ہے اب کسی کو اس کے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے سبھی اس کے پیچھے چلیں گے سب سے آگے یہ چلے گا جو اپنے رب کی ملاقات کو جا رہا ہے اللہ نے تجھے کتنی شانیں دی ہیں دنیا میں بھی عزتوں کے
کے تاج عطا فرمائے ہیں۔ آج جب تیری سانسوں کی مالا جواب دے گئی، اس رب کی رحمتوں نے پھر بھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، لمحے لمحے پر قدم قدم پر پھر بھی وہ تیرے مرنے کے بعد بھی تجھ پہ مہربان ہو گیا ہے۔ جا کے کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اور پھر میرے کریم رب نے فرمایا فَأَقْبَرَهُ، فرمایا انہوں قبر تکر پہنچا دو۔ قبر دے اندر فرمایا کڑا کھود کے مٹی نہیں پانی ہے، فرمایا پھر ایدے واسطے ایک چھوٹا جیا کمرہ بنا دو، او دے اندر انہوں سلا دو۔ جناب والا کریم رب نے اس قدر تے عزت اور شانہ عطا فرمائیاں نے، لیکن بندہ مومن نو چاہیے اپنے ماضی نو بھی یاد کرے، اپنے مستقبل نو بھی یاد کرے، اللہ دے احسانات نو بھی یاد کرے، زندگی دے اندر کوشش کرے۔ سونے رب نے جنہیں زندگی دیتی احسان کیتا، پھر موت دیتی احسان فرمایا ہے۔ موت بھی اللہ کریم دے کسے احسان تو کم نہیں ہے، فرمایا پھر تینوں قبر دے اندر پہنچا کے تیرے اوتے مٹی پوا کے لوگوں واسطے ثواب بنایا ہے۔ پھر کریم رب نے فرمایا ثم اذا شاء انشر، فرمایا سو جا جدوں تیرا رب چاہے گا تینوں پھر زندہ فرمائے گا۔ موت بھی اللہ تعالیٰ